بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ افتخار حسین ریختہ شناسی میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ آج جس کتاب پر ہم تبصرہ کرنے جا رہے ہیں وہ اردو ادب کا مشہور ناول جسے عبداللہ حسین نے لکھا ہے، نادار لوگ ہے، اس پر ہم آج تبصرہ کریں گے۔ دوستو، تقسیم ہند کے نتیجے میں دو مملکتیں وجود میں آئیں۔ نو آبادیاتی عہد کا خاتمہ وقت کے جس موڑ پر ہوا اور جس طرح ہوا، اس نے ایک طرف تو بر صغیر کے لوگوں کو آزادی کی دولت سے ہمکنار کیا تو دوسری طرف بہت سارے مسائل کو جنم دیا۔ انہی مسائل اور استحصال کو پس نو آبادیاتی عہد سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس ناول کے بہت سارے کردار ہیں جنہیں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ عبداللہ حسین کا ناول نادار لوگ بھی پس نو آبادیاتی عہد میں سماجی رویوں، اقدار کے ساتھ ساتھ معاشرے کے پسے ہوئے طبقے سے ہونے والے استحصال کو نمایاں کرتا ہے۔ یہ دور افراتفری کا شکار نظر آتا ہے، جس میں پہلے وزیر اعظم کا قتل، بار بار کے مارشل لا، جمہوری اداروں کی کمزوری، جس نے پاکستانی سماج کی روح کو متاثر کیا۔ عبداللہ حسین نے اس ناول کو مختلف کرداروں کے ذریعے آگے بڑھایا۔ ان کرداروں میں یعقوب اعوان، چاچا احمد، اعجاز، سرفراز، عباس، بشیر ارائیں، ملک جہانگیر اور نسوانی کرداروں میں سکینہ، نسرین، کنیز، نسیمہ اور ماسی وغیرہ شامل ہیں۔ ان کرداروں کی مدد سے نو آبادیاتی اور پس نو آبادیاتی سماج کی تصویر کشی کی اور بہت سارے اسرار سے پردہ اٹھایا۔ ناول کا آغاز ریل کے ایک سفر سے ہوتا ہے اور قاری ناول کے اہم کردار سرفراز سے متعارف ہوتا ہے۔ سرفراز یعقوب اعوان کا چھوٹا بیٹا ہے۔ عبداللہ حسین تقسیم کے بعد جعلی الاٹمنٹ کے کبھی دھندے کو اپنے کردار یعقوب اعوان کے ذریعے بے نقاب کرتا ہے۔ وہ اس طرح کہ جب برادری کے چند مقامی لوگ زمین پر ناجائز قبضے کے لیے یعقوب اعوان کو استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اسے مربوں کی پیشکش کرتے ہیں اور لالچ دیتے ہیں، تو انتہائی سادگی سے جواب دیتا ہے کہ میرے 12.5 کلے زمین ہے، مجھے مربوں اور جائیدادوں کی ضرورت نہیں، اور صاف انکار کر دیتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ناول کا نمایاں کردار سرفراز ہے، جو اپنے باپ کی وفات کے بعد اس کا بڑا بھائی اعجاز اس کی پرورش کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی بھابھی سکینہ، جو مہر و وفا کا پیکر ہے، اپنے میاں کے ساتھ شانہ بشانہ چلتی ہے اور اپنے چھوٹے بچوں کی طرح سرفراز کی پرورش کرتی ہے۔ سرفراز اپنے بھائی اور اپنی بھابھی کی شفقت سے آرمی میں کمیشن حاصل کرتا ہے اور کامیاب افیسر ثابت ہوتا ہے اور میجر کے عہدے تک جاتا ہے۔ 1971 کی جنگ میں حصہ لیتا ہے۔ بدقسمتی سے 1971 کی جنگ میں ملک دو لخت ہو جاتا ہے اور سقوط ڈھاکہ کے رونما ہونے کے بعد اعجاز قیدی بنا لیا جاتا ہے اور بنگلہ دیش چلا جاتا ہے۔ وہاں سے اس کی رہائی تو ہو جاتی ہے، لیکن اس کے بعد حکومت وقت سقوط ڈھاکہ جو پیش آیا اس سے متعلق ایک کمیشن تشکیل دیتی ہے۔ اس کمیشن کی رپورٹ کو جواز بناتے ہوئے سرفراز کو ملازمت سے برخاست کر دیا جاتا ہے۔ اس ناول کا سب سے متحرک کردار اعجاز ہے۔ اعجاز یعقوب اعوان کا بڑا بیٹا اور سرفراز کا بڑا بھائی ہے۔ وہ شعبہ تعلیم سے منسلک ہے اور اس کے ساتھ مزدوروں کی یونین سے بھی وابستہ ہے۔ مزدوروں کی یونین سے وابستہ ہونے کے سبب ہیڈ ماسٹر اس سے جبری استعفیٰ لیتا ہے اور اسے ملازمت سے برخاست کر دیا جاتا ہے۔ دراصل اس واقعے سے عبداللہ حسین نے پس نو آبادیاتی عہد کی بدعنوانی کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے، جو اس وقت تمام سرکاری محکموں میں رواج پا چکی ہے۔ ہر افسر اور اس کے کارندے اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں اور اپنے سے کم تر کا استحصال کرتے ہیں، اور جب کوئی اپنے حق کے لیے آواز اٹھاتا ہے تو یہ طاقتور نظام اس کو خاموش کرا دیتا ہے۔ استعفے کے بعد کاشتکاری اور یونین سے وابستہ رہتا ہے اور محکوم عوام کے لیے آواز اٹھاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جہانگیر کا کردار صحیح معنوں میں استحصالی کردار ہے،
جو پہلے جاگیردار ہے اس کے بعد صنعت کار بنتا ہے اور پھر بعد میں سیاست میں حصہ لیتا ہے۔ جہانگیر نے ایک شوگر مل لگائی ہے جس میں غریب طبقے کا استحصال کرتا ہے، وقت پر انہیں ان کی اجرت نہیں دیتا، اور جب مزدور یونین اس کے خلاف احتجاج کرتی ہے تو وہ اعجاز کے پاس آتا ہے اور اس کی منت سماجت کرتا ہے کہ یونین کے مزدور پر آپ اپنا اثر رسوخ کے ذریعے یہ احتجاج ختم کروائیں اور ان کے جو وعدے ہم نے ان سے کیے ہیں وہ ہم پورے کریں گے۔ مگر جہانگیر اس بات سے مکر جاتا ہے۔ اعجاز جو کہ ملازمت سے استعفے کے بعد کاشتکاری کرتا ہے، کھیتی باڑی کرتا ہے اور اس کی اپنے گنے کی فصل ہے، وہ گنے سے گڑ بناتا ہے اور بہت سارا منافع کماتا ہے۔ اس بات کا بہت حسد اور کینہ ہے جہانگیر کے اندر۔ ایک طرف تو اس نے اعجاز کا اثر رسوخ استعمال کرتے ہوئے مزدور یونین سے کیے گئے وعدے سے مکر گیا، تو جب یونین نے پھر دوبارہ سر اٹھانا شروع کیا تو اور اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کی اور احتجاج کیا، تو یہ دوبارہ ایک دفعہ پھر اعجاز کے دروازے پر آیا اور کہا کہ اپنا اثر رسوخ استعمال کرو اور مزدور یونین سے مذاکرات کرو۔ مگر اعجاز چونکہ پہلے ہی اس سے دھوکہ کھا چکا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں اب اس میں کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ آپ نے پہلے ہی مزدوروں کے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ اس بات کا اسے بہت رنج ہے اور کینہ ہے، اور پہلے بھی وہ حسد کا شکار ہے کیونکہ وہ گڑ کے کاروبار سے بہت زیادہ منافع کما رہا تھا اعجاز۔ تو جہانگیر کیا کرتا ہے کہ راتوں رات اس کی فصل کو ٹریکٹر کے ساتھ تباہ کروا دیتا ہے۔ اب ہم نسوانی کرداروں کی طرف آتے ہیں۔ اس میں چند متحرک کردار ہیں جس میں سکینہ ہے۔ سکینہ اعجاز کی بیوی ہے اور مہر و وفا کا پیکر ہے، جو اعجاز کے استعفے کے بعد بھی اس کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے اور اس کے مسائل کے حل کے لیے اس سے مشورے بھی دیتی ہے اور اس کا ساتھ دیتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نسرین کا کردار ہے کہ یونیورسٹی کی طالبہ ہے لیکن اس کے ساتھ بھی استحصال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور کردار آتا ہے کنیز کا۔ کنیز کا کردار بھی بڑا متحرک کردار ہے۔ یہ بھٹے پر کام کرنے والی ایک خاتون ہے جو بظاہر تو شادی شدہ نہیں ہے لیکن بشیر نامی شخص کے ساتھ اس کے ناجائز تعلقات ہیں، اور جب ملکوں کے لوگ بشیر کو تشدد کا نشانہ بناتے ہیں تو وہ ایسے واویلا کرتی ہے کہ گویا وہ اس کی بیوی ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ چونکہ اعجاز بھٹا مزدوروں کے لیے جدوجہد کرتا ہے اور ان کی آواز بنتا ہے تو کنیز کے اعجاز کے ساتھ بھی تعلقات ہوتے ہیں۔ دراصل یہ ناول دن رات کی محنت مشقت کے باوجود مزدور اور غریب طبقہ جو نسل در نسل غلامی کے طوق میں جکڑا ہے اور ان کی محنت کے عوض ساہوکار، جاگیردار اور صنعت کار طبقہ پہلے سے زیادہ خوشحال ہوتا چلا جا رہا ہے، اس میں غریبوں پسے ہوئے طبقے کی عکاسی بڑی خوبصورت انداز میں عبداللہ حسین نے کی ہے۔ نادار لوگ میں پاکستانی سماج کی جو تصویر کشی کی گئی ہے، اس نے عبداللہ حسین کو اردو ادب کے صف اول کے ناول نگاروں میں لا کر کھڑا کیا۔ یہ تھا آج کی ہماری کتاب کا تبصرہ، جو کہ ایک ناول تھا عبداللہ حسین کا، نادار لوگ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور دوسروں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔